رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين۔ الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير، حبيب إله العالمين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، سید الانام والمرسلین، الذی نبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتہی البتہی، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر الميامین، لا سیما الامام المبین بقیۃ اللہ الاعظم فی الارض اجمعین، الحجۃ الثانی عشر الامام المہدی المنتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا قودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آپ حضرات کی خدمت میں مسلسل میری گفتگو فیملی لائف ان اسلام اس سبجیکٹ کی روشنی میں اور سورہ تحریم کی آیہ کریمہ جس میں علیکم السلام، جس میں پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ، اے صاحبان ایمان، تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن آدمی، انسان اور پتھر بننے والے ہیں۔ اس آگ میں پتھر اور انسان ڈالے جائیں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس کے اوپر اللہ نے ایسے ملائکہ اور فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو بہت ہی کٹر دل اور سخت مزاج ہیں، لہٰذا کسی قسم کی رعایت نہیں کریں گے، کسی قسم کی تمہیں ڈسکاؤنٹ یا چھوٹ نہیں دیں گے، لہٰذا اپنے آپ کو تیار کرو۔ اور اس آیت نے یہ صاف اعلان کر دیا ہے کہ پروردگار نے اس آیت میں جو جہنم سے بچنے کا حکم دیا ہے اور دوزخ کی آگ سے جو بچنے کا آرڈر دیا ہے، وہ نہ عام مسلمانوں کو ہے، نہ اپنے بندوں اور دوسرے انسانوں کو ہے، صرف اور صرف ان کو یہ حکم ہے اللہ کا جو مومن ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں،
اور مومن وہی ہے جو اللہ رسول اور ائمہ معصومین کی بتائی ہوئی باتوں پر اور ان پر پورا پورا بھروسہ، اعتماد اور ایمان رکھے۔ لہٰذا یہ خطاب اللہ کا تمہارے سے ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر ہم مومن ہیں تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے صاحبان ایمان۔ تو اس سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارا مومن ہونا کافی نہیں ہے۔ اگر تمہارا مومن ہونا کافی ہو جاتا تو پروردگار یہ نہیں کہتا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو اور اپنے اہل، اپنی فیملی کو، گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس میں پتھر اور آدمی ایندھن بنیں گے۔ یعنی تم سے کہنا اس بات کی دلیل ہے، آپ میری طرف متوجہ رہیں، کہ مومن ہونا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ مومنین ہی سے تو کہہ رہا ہے کہ بچاؤ اپنے آپ کو۔ پروردگار جب ہم مومن ہیں تو پھر کیوں بچائیں؟ جب ہم صاحب ایمان ہیں، ایمان لا چکے۔ کہا نہیں، ایمان لانا کافی نہیں ہوگا جب تک تمہارا عمل ویسا نہ ہوگا جیسا پروردگار چاہتا ہے، جب تک تمہارا عمل ویسے نہ ہوگا جیسے رسول اللہ، ائمہ معصومین اور قرآن چاہتا ہے۔ لہذا ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے اور عمل کے ساتھ ایمان لازمی ہے۔ تو یہ صاحبان ایمان سے خطاب ہے۔ اور آیت میں کیا ہے؟ انفسکم، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، واہلیکم، اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو۔ لہٰذا اللہ یہ نہیں چاہتا کہ صرف تم جنت میں چلے جاؤ، جہنم سے بچ جاؤ، بلکہ اپنے ساتھ اپنی بیوی، بچے، بھائی بہن، ماں باپ سب کو بچاؤ، تمام اہل خانہ کو تم بچاؤ۔ یہی تمہارا کمال ایمان ہے اور یہی مومن کی پہچان بھی ہے کہ وہ جب مسجد کی طرف جاتا ہے تو ساتھ میں اپنے برادر ایمانی کو بھی لے جاتا ہے۔ جب وہ کسی نیکی کی طرف چلتا ہے تو اپنے دوستوں سے کہتا ہے چلو اذان ہو گئی، نماز کو چلیں، چلو ماہ رمضان شروع ہو گیا، روزے کی نیت کریں۔ لہذا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا، ایک بینیفٹ، یہ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ قول خدا پر عمل کریں گے کہ اپنے ساتھ آپ اپنی فیملی کو بھی بچا رہے ہیں جہنم کی آگ سے۔ اور دوسرا فائدہ جو بہت اہم ہے کہ اگر آپ نمازی ہیں، روزدار ہیں، حاجی ہیں، اپنی فیملی کے حقوق ادا کرتے ہیں، چونکہ میرا ٹاپک ہے فیملی لائف ان اسلام، اگر آپ سارے نیک کام کرتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ آپ کسی بے نمازی کو نمازی بنا لیں، میرا مجمع توجہ سے سنیں اس نقطے کو، اس پوائنٹ کو، کسی اور انسان جو روزہ نہیں رکھتا اسے روزدار بنا دے، جو جلوس یا مجلس میں نہیں آتا اسے آپ جلوس اور مجلس کا عادی بنا دیں، تو علماء یہ کہتے ہیں، ائمہ معصومین یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی بے نمازی کو نمازی بنا دیا، کسی روزہ نہ رکھنے والے کو آپ نے روزدار بنا دیا، شرط یہ ہے کہ کہیں اس کو نمازی بنانے کے چکر میں آپ بے نمازی مت بن جانا، اسے ماہ رمضان کا روزہ کا پابند بنا کہ تم روزے سے مت دور ہو جانا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود تو عمل نہیں کرتے، دوسروں کو بہت آسانی سے بلاتے رہتے ہیں، اور یہ بہت آسان ہے کہ دوسروں کو کہنا آسان ہے، خود عمل کر کے دکھاؤ۔ اور اسی لیے اہل بیت رسول نے پیغام کم دیا، میسج کم دیا، اگر بلایا تو عمل کے ذریعے، خود عمل کر کے دنیا کو اہل بیت نے اپنے قریب کیا ہے۔ یہ تاریخ گواہ ہے، اسلام گواہ ہے، واقعات گواہ ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم سب کو نیک بنائیں اور خود نیکی سے دور ہو جائیں۔ تو اس کا بہترین جو فائدہ اور بینیفٹ ہے وہ آپ کو کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز ہے جو گوزنے میں سمندر ہے، کہ اگر آپ کسی بے نمازی کو، کسی بے روزدار کو، یا کسی ایسے انسان کو جو دین، مذہب، شریعت، قرآن، اہل بیت سے دور ہے، اسے آپ نے دیندار اور مذہبی بنا ڈالا، تو علماء شریعت، اہل بیت، رسول علیہ رسول یہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نماز کا تو ثواب ملے گا، آپ کو اپنے روزے کا تو ثواب ملے گا، اس نقطے پر توجہ دیں، آپ کو اپنے عمل کا ثواب ملے گا، لیکن جس بے عمل کو آپ نے عامل بنایا، جس بے نمازی کو آپ نے نمازی بنایا، اب وہ جتنے سالوں تک نماز پڑھے گا اسے اس کا بھی ثواب ملے گا، اور الگ سے جو آپ نے اسے نمازی بنایا ہے وہ بھی ثواب آپ کی جھولی میں آتا رہے گا۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ یعنی آپ کو اپنے عمل کا ثواب اور اس کے ساتھ آپ کو کسی کو نیک بنانے کا بھی ثواب ملے گا، یعنی دوہرا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو لہٰذا اپنی فیملی کو آپ کو بچانا ہے، اور فیملی کی لائف اسلام میں کیسی ہونا چاہیے، یہی ہمارا موضوع ہے، یہی ہماری گفتگو ہے۔
اور جیسا کہ میں گزشتہ مجالس میں ٹوٹے پھوٹے انداز میں ساری باتیں آپ کو رکھ چکا ہوں، جو نہیں تھے وہ ان سے پوچھ لیں تاکہ میری بات ریپیٹ نہ ہو اور وقت برباد نہ ہو، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے، 10 بجے تک صرف وقت ہے، مائک کا الاؤڈ ہے مجلس کا۔ میں تو 1.5-2 گھنٹے پڑھنے کا عادی ہوں، لیکن وقت سے مجبور ہوں اور سوالات بہت زیادہ ہیں۔ مومنین کے لوگوں کے کوئسچن ہیں، ہزاروں سینکڑوں سوالات ہیں اور مسائل زیادہ ہیں، وقت کم ہے، اور اس تھوڑے سے وقت میں ہمیں ساری باتیں رکھنی ہے۔ ظاہر سی بات، کسی ایک ٹاپک پر ہم 1 گھنٹے میں یا 10 گھنٹے میں 10 راتوں میں سیر حاصل گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن کم سے کم ان ضروری مسائل پر ہم گفتگو کریں گے جس کی آپ کی لائف میں ضرورت ہے، جس سے آپ دوچار ہو رہے ہیں۔ اس لیے کہ آج کا زمانہ مشکلات کا زمانہ ہے، پرابلم بہت زیادہ ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، جوانوں کے کتنے سوالات آتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے، نہ ہم ایران میں ہیں نہ عراق میں، مجتہدین ہم سے دور ہیں۔ جو کچھ بھی آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے علماء، بڑے علماء، مجھ جیسا طالب علم ہے، جتنی ہماری طاقت ہے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ آپ یہ یاد رہے کہ سال بھر یہ سلسلہ رہتا ہے۔ یہ مت سمجھیے کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، جب میرا یہ حال ہے تو بزرگ علماء کا کیا حال ہوگا۔ سال بھر فون سے کانٹیکٹ رہتا ہے، مولانا یہ سوال ہے، ایسا استخارہ ہے، یہ مسئلہ ہے، میرا یہ پرابلم ہے، لو میرج کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، والدین کا مسئلہ ہے، پراپرٹی کا مسئلہ ہے۔ میں جو بھی الفاظ کہہ رہا ہوں اس میں کسی کو یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ایسا کیوں پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر آپ اس ذمہ داری کو نہیں سمجھتے ہیں تو مجھے اپنی ذمہ داری نبھانے دیجئے، ورنہ کل قیامت میں آپ کا ہاتھ ہوگا اور علماء کی گریبان، مجھ جیسے طالب علم کی گریبان ہوگی کہ پروردگار یہ جانتا تھا، اس نے ہمیں نہیں بتایا۔ لہذا ممبر سے جتنی باتیں بیان ہوتی ہیں وہ کسی ایک سے مخصوص نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین ہے، اس میں کوئی شک نہیں، الحمدللہ ہے رب العالمین، وہ عالم نہیں، ایک دنیا نہیں، عالمین کا رب ہے۔ اور جب اس نے پیغمبر کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا تو کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یعنی میں نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ فضیلت نکلی، یعنی وہ عالمین کا رب تو محمد عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اہل بیت کی فضیلت خود بخود سامنے آئی، تو رب العالمین، نبی رحمت للعالمین، اور محمد کی زبان پر فاطمہ سیدۃ نساء العالمین۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ میری بیٹی فاطمہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ بیچ بیچ میں فضیلت کا فقرہ اس لیے جوڑتا ہوں کہ کوئی بھی لائف، کوئی بھی حکم اہل بیت سے ہٹ کر ہم اپنا نہیں سکتے، ہم اپنی لائف نہیں سدھار سکتے اگر اہل بیت رسول کی سیرت نہ ہو، ان کے فضائل و مناقب نہ ہو۔ تو لہٰذا ممبر جو ہے وہ عالمین کی باتیں بیان کرتا ہے، کسی ایک سے مخصوص نہیں۔ مثال کے طور پر مثلا کوئی بھی ذاکر، عالم، خطیب، لیکچرر یا مجھ جیسا طالب علم یہ بیان کرے کہ جناب بہو پہ ظلم مت کیجیے، تو اب ساس یہ سوچے گی مجلس میں، ایک عام جنرل بات، ممبر کی بات ابھی میں نے مثال دی کہ ضرور یہ بہو نے ٹیلی فون کیا ہوگا مولانا کو، اس لیے مولانا ایسا پڑھ رہے ہیں۔ یہ سوچ جو ہے، یہ تھنکنگ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سوء ظن، اور یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ حسن ظن رکھیے گا، اچھی فکر رکھیے گا۔ عالم کسی کے سکھانے پر نہیں پڑھتا، عالم کسی کے بہکانے پر نہیں بہکتا۔ ممبر ممبر رسول اور اہل بیت کا ممبر ہے، یہاں پر قرآن اور اہل بیت کی اللہ کی باتیں بیان ہوتی ہیں۔ مثلا اگر ساس کی فضیلت کے ساس ماں جیسی ہوتی ہے، سسر خسر جو ہے باپ جیسا ہے، تو ضرور بہو کہے گی، ضرور بڈھا بڈھی نے مولانا کو فون کیا ہوگا، ضرور بہکایا ہوگا، یا تو میرے شوہر نے کہا ہوگا۔ شوہر کا اسٹیٹس بیان ہو گیا مرتبہ کہ شوہر مجازی خدا ہے، پیغمبر نے آواز دی اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں کہتا عورتوں کو کہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ اس کی فضیلت بیان کرے تو یہ ناراض ہوتا ہے، ان کے حقوق بیان کرے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، ماں باپ کا مرتبہ بیان کرے تو نالائق بیٹا ناراض ہوتا ہے، اور اگر اولاد کی کچھ حقوق بیان کرے تو ماں باپ ناراض ہوتے ہیں۔ پہلے ہی میرا بیٹا اتنا نالائق ہے، پھر آپ اولاد کے حقوق بیان کر رہے ہیں۔ اسلام نے سب کے حقوق رکھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج یہ تمہارے باپ ہیں، کل تم کسی کے باپ بنو گے، آج یہ تمہاری مائیں ہیں، کل تم کسی کے مائیں بنو گے۔ اللہ نے سب کو ہر میدان میں رکھا ہے تاکہ بیتی اور پر بیتی کا احساس ہو جائے۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ یہ میں نے کلیئر کر دیا کہ آپ کو یہ سوچنا ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیں اچھا سوچنا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے سامنے بہت مسائل آتے ہیں، ایسی ایسی کانوں پر باتیں آتی ہیں، یہاں سے لے کے جنر تک، پونا تک، یو پی تک، ہر عالم کے ساتھ
وقت پڑھنے پر لوگ مجتہد عالم کیا چیز ہے، ارے اس کو نہیں چھوڑتے جسے ہم اللہ کہتے ہیں. میرا ہی گھر دکھاتا سب کے سب ہم ہی بیمار ہیں، اس کو سب کچھ دے دیا، بنگلہ، گاڑی، موبائل، اور میں ابھی تک جھوپڑ پٹی میں 50 سال سے بمبئی میں رہ کے، وہ گاؤں سے 10 سال نہیں ہوئے آ کے ترقی کر گیا. روایت میں حدیث قدسی میں اللہ یہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی میں کیا کہتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی بیماریوں کی، غربت کی، محتاجی کی، اپنی پریشانیوں کی کسی بندے سے شکایت کرتا ہے، کہتا ہے جناب بہت بیمار چل رہا ہوں، بہت پریشانیاں چل رہی، کاروبار صحیح نہیں ہے، عموماً فطری طور پر آدمی کہتا ہے ابھی تک کوئی ترقی نہیں ہوئی، بچہ فیل پہ فیل، بیوی بیمار، بچے بیمار، میں کچھ کر نہیں پایا. تو اللہ کہتا ہے جو کوئی بندہ کسی بندے سے اپنی پریشانیوں کی شکایت کرتا ہے تو وہ شکایت نہیں کرتا بلکہ میرے خلاف بندے سے کہتا ہے. ذرا میرا مجمع متوجہ رہے. جناب موسیٰ علیہ السلام، میں اس کی ایک مثال دے رہا ہوں. جناب موسیٰ نبینا علیہ السلام، چونکہ یہ ساری چیزیں لائف سے تعلق رکھتی ہیں، ہماری لائف میں ساری چیزیں آتی ہیں. فیملی لائف ان اسلام. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، قرآن نے کہا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ اللہ سے کلام کرتے تھے درخت کے ذریعے، قرآن میں. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کہاں جاتے تھے؟ کوہ طور پر. ذرا مجمع متوجہ رہے، اس میں 2-3 پوائنٹ نکل جائیں گے لائف کے اندر. جناب موسیٰ مناجات کرتے تھے، لوگوں کے قوم کے کوشچن اللہ کی بارگاہ میں سوالات رکھتے. میں بمبئیا انداز میں مجلس پڑھنے کا عادی ہوں، ایک دم مہاراشٹرین انداز میں، مراٹھی میں نہیں پڑھ رہا ہوں میں، لیکن ایسے انداز میں پڑھنے کا عادی ہوں تاکہ کسی کے سر پر سے میرا بیان نہ گزرے. یاد رہے، گاڑے اردو کے الفاظ بھی نہ ہوں، عربی کے، پرشین کے. جتنا مجھے آتا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ بچہ لے لے. اگر ایک حدیث، ایک واقعہ، ایک جملہ، ایک سینٹنس کسی جوان نے لے لیا، عمل کر لیا تو پورا عشرہ کامیاب ہو جاتا ہے. کروڑوں روپے سے زیادہ قیمتی، اور جیسا کہ پہلی مجلس اور دوسری مجلس میں مجھے اس کا رزلٹ مل چکا بحمداللہ. اور آج کی نئی نسل دین کی طرف آنا چاہتی ہے، کوئی ان کو چلانے والا، بتانے والا اور سمجھانے والا نہیں ہے. تو موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر جاتے تھے، ذرا لائف سے متعلق ہے. اور میں نے جیسا کہ یہ کہا کہ کبھی کسی کو حقیر مت سمجھیے، ذلیل مت سمجھیے، اپنے سے چھوٹا مت جانیے گا، اور اسی طریقے سے کبھی کسی سے پریشانیوں کی شکایت مت کیجیے گا. وہ الگ بات ہے کہ آدمی اپنا سوال رکھتا ہے، مسئلہ رکھتا ہے، وہ ایک الگ پہلو ہے. جناب موسیٰ جب کوہ طور پر پہنچے تو بار بار جاتے تھے، دعا کرتے تھے، لوگوں کے مسائل، قوم کے مسائل حل کرتے تھے. جب ماں کا انتقال ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی، ماں کے مرنے کے بعد نبی خدا موسیٰ پہنچے، اب دعا مانگی، التجا کی، تو آواز آئی موسیٰ سنبھل کر دعا مانگنا. وہ ہونٹ خاموش ہو گئے جو تیری دعا پر آمین کہا کرتے تھے. اس واقعے سے لائف میں ایک چیز کیا ملی کہ ماں کا مرتبہ. جب نبی کو اللہ کہہ رہا سنبھل کر دعا مانگو، کہ وہ ہونٹ خاموش ہو گئے جو تیری دعا پر آمین کہا کرتے تھے. اس سے لائف میں ماں کا مرتبہ سامنے آ گیا، ماں باپ کا رتبہ سامنے آ گیا. یہی جناب موسیٰ مناجات کر کے، چونکہ واقعات میں اختلاف بہت ہوتے ہیں. اسلامی کتابیں کتنی ہیں؟ میں نے بتایا 6 لاکھ کتابیں لائبریری میں آ گئے مرشی کے، پہلی یا دوسری مجلس میں. کہ جناب موسیٰ جب چلے ایک راستے سے، دیکھیے اس سے ہم کو کیا لیسن مل رہا. اور جناب موسیٰ نبی ہیں، غالباً انہی کی طرف یہ منسوب ہے جہاں تک میرا مطالعہ ہے. ایک ایسے کتے پر، کلب کے اوپر، سگ فارسی میں سگ کہتے ہیں، عربی میں کلب، کتا عربی انگلش میں ڈاگ. جناب موسیٰ کی اس پہ نگاہ پڑ گئی. وہ کتا، وہ ڈاگ، وہ سگ ایسا تھا جیسے بیمار، کھجلی والا، لوز، جیسے آپ ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پہ. تو انسان کی فطرت میں کیا ہے؟ جب وہ گندگی کو دیکھتا ہے تو ناک دباتا ہے، ناک سکڑتا ہے، صورت بناتا ہے. حاجیوں کو یہ مسئلے ہیں کہ وہاں یہ سب کچھ نہیں کر سکتے آپ، تو یہ فطری چیز ہے، اس میں کوئی گناہ آبجیکشن نہیں ہے. لیکن چونکہ موسیٰ نبی ہیں، اور نبی کے لیے، رسول کے لیے ترک اولا ایسا ہی ہے جیسے ہمارے لیے مکروہ. جناب موسیٰ نے اس کتے کو دیکھا جو کھجلی والا، لوز، بیمار، مریض، جسے دیکھ کر آدمی گھن محسوس کرے، کراہیت محسوس کرے. موسیٰ نبیوں نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد تھوڑی صورت بنا لی، ایک کراہیت محسوس کی. چونکہ نبی ہیں، بہت بڑا اسٹیٹس ہے. آواز آئی موسیٰ تم نے بیمار، مریض، کھجلی والے کتے کو دیکھ کر یہ صورت کو کیوں سکڑ لیا، کیوں صورت بنائی جیسے آپ کو نفرت محسوس ہو رہی، کراہیت. کہ پروردگار دیکھنے رہا ہے، بیمار ہے، مریض ہے، کھجلی والا ہے، ایک دم لوز ہے. آواز آئی موسیٰ کیا تم نے اسے بنایا
ذرا توجہ دے. تو موسیٰ نے کہا نہیں میں نے نہیں بنایا, میری کیا حیثیت میں کوئی چیز بناؤں, یہ تو نے بنایا. تو کیا میری بنائی ہوئی چیز اتنی بری لگ رہی تمہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کی بنائی ہوئی کسی چیز کو ہم حقیر نہیں سمجھ سکتے. ہم تو مومن ہو کے مومن سے نفرت کرتے ہیں, بھائی بھائی سے, دیورانی دیورانی سے, ننن ننن سے, ساس بہو سے, بہو ساس سے. ذرا میلا کچیلا کوئی انسان آ کے قریب بیٹھ گیا تو دور ہو گئے, اور ذرا اونچا اسٹینڈرڈ آدمی آئے تو قریب آ گئے, ہاں اس کے کپڑے اچھے ہیں, روزانہ نہاتا ہے. یہ سب ہٹا دیجیے گا چیز سے. پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے تھے اور ایک آدمی جو امیر تھا عرب کا, اس کے بازو میں ایک مزدور میلا کچیلا جونے کپڑوں میں آ کے بیٹھ گیا, میلے کچیلے کپڑوں میں. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ ایک مزدور بیٹھ گیا, فوراً اپنے آپ کو ہٹا لیا. پیغمبر نے یہ منظر دیکھا اور اس کے بعد پھر فضیلت بیان کر دی پیغمبر نے. اب نتیجہ کیا ہوا؟ جیسے ہی پیغمبر نے بتایا کہ مزدور غریب کا مرتبہ بہت زیادہ ہے, اے امیر تیری دولت سے کئی گنا زیادہ اس مزدور کے اس پسینے کے قطرے کی قیمت ہے اللہ کی بارگاہ میں, جو وہ رزق حلال کے لیے ٹپکاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں. جیسے پیغمبر کے یہ فقرے اس امیر نے سنا تو کہا میں اپنی پوری دولت اس غریب مزدور کو دے دیتا ہوں تاکہ یہ امیر ہو جائے, میں مزدور بن جاؤں. وہ مزدور یہ کہنے لگا مجھے تیری دولت نہیں چاہیے, دولت نے تجھے یہ حال کرایا کہ تم مجھ سے دور بھاگنے لگا, کل میں تجھ جیسا ہو کے ایسی حرکت کروں گا تو میرا نبی مجھ سے ناراض ہو جائے گا. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. تو یہ لائف میں چیزیں آتی ہیں, یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں نے رکھی ہیں یہ لائف سے متعلق ہے. ہماری لائف میں ایسی چیزیں آتی تو غرض کہ کبھی کسی بات کو ریپیٹ اس لیے کرنا پڑتا ہے, ایک آدھے فقرے کو, سینٹنس کو, تاکہ کل کی بات کو آج کی بات سے میں جوڑ سکوں, پیوند دے سکوں اور بات مسلسل کنٹینیو چلے اور آپ کے مائنڈ تک پہنچے. میرا مقصد یہ ہے کہ کچھ دوں کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آپ لیں, اور صرف لے نہیں عمل بھی کریں, ایک ایک بات پر عمل کریں. بہت مشکل ہے, بہت کٹھن ہے, میں جانتا ہوں, انشاءاللہ گفتگو ہوگی. تو لائف کی شروعات میں نے بتایا ماں کے شکم سے ہوتی ہے, شادی کے پہلے سے پلان تیار ہوتا ہے. جیسے ایک آرکیٹیکٹ بلڈنگ کے لیے نقشہ کرتا ہے, ایسے ہمیں اپنی لائف کے لیے نقشہ بنانا ہے. لڑکا لڑکی کو سوچنا ہے, جیسا کہ کل میں نے جملہ کہا تو یاد رکھیے میری ذمہ داری ہے. آپ جب شادی کریں, چونکہ فیملی لائف ان اسلام سے متعلق یہ چیز ہے, تو آج ایک کتاب آئی ہے ایران سے ایک نئی کتاب شائع ہوئی ہے علماء کی طرف سے, چونکہ ایران مرکز ہے قم, کہ انتخاب ہمسر, فارسی میں ہے, پرشین میں, ہمسر کا انتخاب, چوائس, یعنی وائف کا اپنی زندگی اور لائف کی جو پارٹنر ساتھی ہے, آپ کی بیوی آپ کی زندگی کی ساتھی ہے, تو اس کا انتخاب جو کرے اس پر پوری گفتگو دی ہے مجتہدین نے, علماء نے. عموماً کیا ہوتا ہے لائف میں, ماں باپ ایک لڑکی کو پسند کر لیتے ہیں اور لڑکا اپنے طور پر ماں باپ کو نیوز اور خبر دیے بغیر اطلاع دیے دوسری لڑکی پسند کر لیتا ہے. یہ لائف کا ایک چبھن والا مسئلہ ہے. اب اگر اس پر ہی ڈسکس ہوگی تو رات گزر جائے گی, اس پر ڈسکس ختم نہیں ہوگی گفتگو. لیکن ہم ضروری جو مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیں گے. ادھر ماں باپ نے ایک لڑکی پسند کی, ادھر لڑکے نے اپنے طور پر, اس لیے کہ زمانہ ہی اتنا خطرناک چل رہا ہے. پہلے کا دور تھا, ماں باپ دیکھتے تھے, بات ہوتی تھی, جاتے تھے, پیغام پہنچاتے تھے, اور پھر کسی طریقے سے پہلے کے لڑکے جو یہ بزرگ ہیں, نہ ان کو فوٹو کی خبر ہے, نہ کبھی انہوں نے لڑکیوں کو دیکھا. دیکھیں میں اس گہرائی اور ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا, اور میری نیت یہ نہیں ہوتی کہ میں صرف آپ کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں, آپ کے دلوں کو ہلانا چاہتا ہوں, یہ نہیں ہوتا. پہلے کتنے ایسے بزرگ ہیں جو آج کہتے ہیں بیٹا مجھے تو خبر بھی نہیں تھی جب تیری ماں سے شادی کی میں نے, خبر بھی نہیں, اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا. لیکن آج کے کتنے فیشن بڑھ گئے, فوٹو بھی دیکھے گا, صیغہ بھی ہو جائے گا منقطع متا کا, 6 مہینے کا 11 مہینے کا حلال ہو, تاکہ مارکیٹ میں جائے لین دین کرے, ایک دوسرے کو پرکھ لے. یہ تو شریعت کے قربان جائے کہ شریعت نے اجازت دی تاکہ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کی لائف کو, ہمیشہ کی شادی لائف میں آنے سے پہلے پرکھ لیں. سمجھ لیں کہ جب ہماری پوری شادی عقد دائمی ہو جائے اس سے پہلے 6 مہینے کا صیغہ محرمیت جاری کر لے تاکہ ایک دوسرے کو پرکھ لیں. یہ پہلے فیسلٹیز کہاں تھی؟ پوچھیے ہمارے بزرگوں سے. اگر یہ ہاں کہہ دے تو میری بات جھوٹی ہو جائے گی. آج جتنی فیسلٹیز مل رہی ہے آپ کو, کل نہ اتنے علماء تھے, نہ اتنی مجلسیں تھی, نہ اتنے زیادہ جلوس تھے, نہ انٹرنیٹ تھا, نہ ویڈیو, نہ کیسیٹیں, نہ سی ڈی. ذرا سوچئے گا, اتنا دین نشر نہیں ہوا تھا, اتنا قوم نجف سے علماء, اتنی تقریریں, اتنے کتابیں, لٹریچر, انجمن, ادارے, مشن. آج جتنا زیادہ سب کچھ ہو رہا ہے, کل کم تھا لیکن دین محفوظ تھا.
دلوں میں دین تھا, نیتوں میں دین تھا, گھر گھر میں دین تھا, فیملی میں دین تھا. اور آج جتنے زیادہ ذاکر علماء لنڈن, پیرس, امریکہ, ایران, نجف, اب کیا امام زمان کو لانا باقی ہے؟ کیا اور دوبارہ کربلا ہونا چاہیے, پھر کوئی حسین شہید ہو تب جا کے ہم سدھریں گے؟ اب کیا باقی ہے؟ کتنی قربانی چاہتی ہے یہ دنیا والے, کتنے چاہتے ہیں قربانیاں؟ آدم سے لے کر پیغمبر تک, پیغمبر سے لے کر امام وقت تک, کیا آخر پروردگار کو اپنی آخری حجت کو پردے میں رکھنا پڑا کہ کتنا ظہور میں رکھا؟ آدم کو سامنے رکھا, موسیٰ کو, پیغمبر کو, علی کو, عسکری کو, صادق کو. تم نے قدر نہیں کی تو آخر اس نے اپنی آخری حجت کو چھپا دیا. جاؤ, اب تمہیں قدر ہوگی کہ جب وقت کا امام غائب رہتا ہے تو کتنی پریشانیاں سامنے رہتی ہیں. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد, کتنے مسائل سامنے رہتے ہیں. اور یہ غیبت جو ہے یہ تمہارے لیے پریکٹیکل کا بہترین موقع ہے. ابھی غیبت صغرا نہیں ہے جو 70 سال کی غیبت صغرا امام کی تھی, یہ غیبت کبرا ہے. دنیا کے چکر میں مت آئیے, اپنے علماء سے رجوع کیجئے, کتابوں کی اسٹڈی کیجئے اور مجلسوں کی حفاظت کیجئے, جلوسوں کی, کہ اس سے تمہارے دین کی حفاظت ہوتی ہے, تمہاری قبر کا اجالا تمہیں ملتا ہے. خیر, تو یہ لائف میں ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم زندگی کی شروعات کرتے, شادی جسے ہم کہتے, یہ شادی کو کوئی مذاق مت بنائیے, یہ شادی کوئی رسم نہیں ہے. پیغمبر کہتے ہیں النکاح من سنتی, خطبہ نکاح میں عموماً علماء پڑھتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت میں ہے, جو اس سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. اور مراجعین ہمارے کیا کہتے ہیں, مجتہدین آغا سستانی تک سب, کہ اگر کسی نوجوان لڑکے اور لڑکی کو شادی نہ کرنے کی بنا پر حرام میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے کہ اگر شادی نہیں کرے گا تو حرام کام میں ملوث ہو جائے گا, شیطان اسے بخشے گا نہیں, جوانی اسے لے ڈوبے گی, تو لہٰذا اب یہ جو نکاح سنت ہے اس کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ نکاح کرے. پھر اس دن یہ نہ دیکھے, اگر حرام میں خطرے کا ڈر ہے, حرام میں ڈوبنے کا, تو پھر یہ نہ دیکھے کہ آج کون سا دن ہے, کون سی تاریخ, فوراً حلال کر لے, اپنی کسی لڑکی کو بیوی بنا لے. چھٹے امام کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے تیرے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں, لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو تیرا آدھا ایمان خود بخود بچ جاتا ہے. اور ظاہر سی بات, جب لڑکی کسی لڑکے سے منسوب ہو جاتی ہے تو پھر نعوذ باللہ نگاہیں ادھر ادھر نہیں جاتی کہ پروردگار تو نے میرے حصے کی امانت مجھے دے دی ہے. دیکھیے یہ کلچر کی زمانے کی باتیں, اور میں نے پہلے ہی کہا کہ شریعت میں شرم نہیں ہے. شرم وہاں ہے جہاں اللہ رسول امام ناراض ہوتے ہیں, وہاں شرم نہیں ہے. جہاں ہمیں حرام سے بچنا ہے, جہاں قبر کا اجالا ہے. تو لائف میں یہ مسئلہ آتا ہے, لڑکے نے ایک انتخاب کر لیا, چوائس کر لیا, ماں باپ نے ایک لڑکی انتخاب کر لی, تو انتخاب ہمسر جو بک ہے ایران سے جو شائع ہوئی, اس کے اندر ماں باپ کو علماء نے حکم دیا ہے, ہمارے علماء نے ماں باپ کو, کہ جب لڑکی کا بہو کا انتخاب کریں تو اپنے بیٹے کی بھی مرضی کا خیال رکھیں. ایسا نہ شادی اسے کرنی ہے اور بیٹے کو یہ چاہیے کہ ایسا نہ کریں کہ اپنی منمانی کریں, ماں باپ کو کوئی اہمیت ہی نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ لائف کا مسئلہ ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے کل 2 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ میرج کا جو مسئلہ ہے, شادی کرنا بہت آسان ہے, مگر شادی کے بعد کی جو لائف ہے وہ بہت مشکل ہے. شادی کر لینا آسان ہے, دوستوں کو بلا لیا, ریسیپشن, ہال, باورچی, مولانا, لائٹنگ, منڈپ, ڈیکوریشن, سب کچھ کر لیا, 5 لاکھ خرچ کیا, لیکن جو 5 کروڑ کی زندگی تیرے سامنے ہے, بچوں کی پرورش, تربیت, بیوی کے حقوق, اب ماں باپ کے حقوق, ساس بہو کا جھگڑا نہ ہو, یہ ساری چیزوں کو تجھے لے کر چلنا ہے, اور اس کے ذمہ دار تم خود ہو, ہم خود ہیں. لہذا ہم سب کو یہ ذمہ داری نبھانی ہے. تو کوشش یہ کرنا ہے کہ جیسا لڑکا ہو ویسی لڑکی رہے, جیسی لڑکی ہو ویسا لڑکا رہے. عموماً رشتے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ جوانی کے جذبات میں شادی کر لی اور معلوم یہ ہوا کہ لڑکا جیسا ہے ویسی لڑکی نہیں ہے. لڑکا بھی دیندار ہو, لڑکی بھی دیندار ہو, لڑکی عالمہ ہے تو لڑکا بھی عالم, لڑکا گریجویٹ, انجینئر, ڈاکٹر, MBBS, BCom, LLB, MD ہے تو لڑکی بھی اس اسٹیٹس کی, اس ڈگری کی مالک, تاکہ لائف میں کوئی تضاد اور ٹکراؤ پیدا نہ ہو. یہ خاص کر امام کی تاکید ہے کہ تم اپنا کفو تلاش کرو. کفو, اس لیے تو پیغمبر کا فقرہ تھا نا مشہور کہ یا علی, اگر علی نہ ہوتے تو کائنات میں فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. اور اتنا ہی حدیث کا فقرہ نہیں ہے پیغمبر کا, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا اس کائنات میں کوئی کفو نہیں ہے جو ان سے شادی کر سکے. کیا کرے پیغمبر آگے, حتی در انبیاء
یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ اور موسیٰ تک بھی کسی نبی کی مجال نہیں ہے کہ میری بیٹی کے لیے پیغام لائے. یہ پیغمبر کے فکر ہے، خدا کی قسم ممبر سے کہہ رہا ہوں. یعنی کوئی نبی اس لائق نہیں ہے کہ وہ نبی پیغمبر کی بیٹی سے شادی کر سکے. معصوم عالم کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ عصمت کی جس بلند منزل پر ہے اس کا شوہر بھی عصمت کی اس بلند منزل پر فائز ہونا چاہیے. بلکہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ شوہر کا اسٹیٹس بیوی کے اسٹیٹس سے زیادہ ہونا چاہیے. اور شاید یہی وجہ تھی کہ جو بیوی علی کو ملی وہ رحمت للعالمین کے گھر کی تھی، تو بیٹا بھی ایسا ہو کہ رحمان کے گھر سے دنیا میں آئے. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. آگے آ جائیے آپ لوگ، اب آگے آئیے، بہت آگے آ جائیے. اسی لیے اکثر شاعر لوگ کہتے ہیں بیٹی خدا کے گھر، بیٹی نبی کے گھر کی تو بیٹا خدا کے گھر کا. جیسی فاطمہ تھی ویسا کفو پیغمبر کرے انبیاء میں بھی نہیں ہے. موسیٰ، عیسیٰ، آدم کسی کا ایسا اسٹیٹس نہیں ہے کہ وہ معصوم عالم نبی کی اکلوتی بیٹی سے زندگی بنا سکے، شادی کر سکے. اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہیں. اس لیے علی اللہ نے امیر المومنین کو انفرادی مقام دیا تھا. مثال کے طور پر انفرادیت کس کو کہتے ہیں؟ چونکہ بیچ بیچ میں فضیلت دیتا ہوں تاکہ ٹاپک بھی جڑا رہے اور نور ایمان میں اضافہ ہو اور ہمارا عقیدہ اور عمل دونوں مضبوط رہے. اصلاحی گفتگو ہو تاکہ عمل رہے، اور فضیلت اہل بیت آئے تاکہ عمل میں اور اضافہ ہو اور عقیدہ مضبوط رہے. تو آپ اندازہ لگا علی کا مقام انفرادی ہے. انفرادیت کس کو کہتے ہیں؟ انفرادی. مثال کے طور پر میں یہ کہہ دوں کہ میرے پاس یہ موبائل جو فون ہے، موبائل فون، یہ وہ فون ہے جو کسی کے پاس دنیا میں نہیں ہے. سارا کا سارا مجمع چوکے کا یہ کھیڑے پاڑے سے مولانا آیا جنر سے، شیواجی کے گاؤں سے، ہم بمبئی میٹروپولیٹن سٹی میں رہ کے اتنا بڑا چیلنج، ایسا موبائل. میں نے کہا دیکھیں یہ موبائل ہے، تو کہا بھئی کہاں بنا؟ جاپان میں. تو 10 آدمی کہیں گے بھی میرے پاس بھی ہے. تب یہ انفرادیت جو میری ہے یہ ختم ہو گئی. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اگر میں یہ کہہ دوں جناب میں 5 مرتبہ کربلا گیا، دوسرا کہے گا بیٹھ جاؤ مولانا میرا 45واں سفر ہے کربلا کا، اب میری انفرادیت ختم ہو گئی. انفرادیت کس کو کہتے ہیں؟ جو چیز مجھے ملے، میں کچھ کہہ رہا ہوں مجمع سے، وہ صرف بمبئی میں نہیں، ہندوستان میں نہیں، آل ورلڈ میں نہیں، 7 زمین و آسمان کے بیچ میں کسی کو نہ ملی ہو. میرا مجمع، میں زندگی کی بہت قیمتی بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، بہت ہی قیمتی بات کہہ رہا ہوں اپنی لائف کی. ایسی چیز میرے پاس میں بتاؤں کہ جو نہ آغا سستانی کے پاس ہو، نہ ایران میں کسی عالم کے پاس، نہ بمبئی میں کسی مومن کے پاس. پورے 7 زمین و آسمان میں کسی کو وہ اسٹیٹس، وہ چیز، وہ فضیلت، وہ منقبت نہ ملے. میں کچھ کہہ رہا ہوں؟ ارے عام انسان تو عام انسان، 1,24,000 انبیاء یہ کہیں کہ ہمارے کو بھی نہیں ملا. وہ ذرا سوچے، کوئی فرشتہ کہہ دے ہمیں بھی نہیں ملا، اور وہ چیز صرف علی کو ملی ہے، کسی کو نہیں ملی. میرا چیلنج ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، پیغمبر فرماتے ہیں، پیغمبر فرماتے یا علی کچھ چیزیں اللہ نے جو تجھ کو عطا کی تم کو دی ہیں، مجھے بھی نہیں دی. پیغمبر جو سب سے افضل ہے، علی جو اپنے آپ کو پیغمبر کا غلام کہہ رہے ہیں، یا علی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے تم کو عطا کی مجھے بھی نہیں دی. وہ رحمت للعالمین جو باب خدا سب سے افضل، عالمین کی رحمت پسینے کے قطروں سے محمد کے انبیاء خلق ہوئے. علی نے ہاتھوں کو جوڑا، اللہ کے حبیب یہ کیا ہے؟ کہاں؟ اور نبی کلام نہیں کرتے جب تک وحی نازل نہ ہو. اب اندازہ لگا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. علی نے پوچھا پیغمبر وہ کون سی چیز ہے اللہ کے حبیب جو آپ کو بھی نہیں ملی، اللہ نے نہیں دی، مجھے دی ہے؟ کہا یا علی جیسی بیوی اللہ نے تجھ کو دی مجھے کہاں دی؟ اس لیے کہ تیری بیوی فاطمہ ہے، میری بیوی خدیجہ ہے، مگر تیری بیوی کا مرتبہ میری بیوی سے بہت زیادہ ہے. تیری بیوی معصومہ ہے، صاحب عصمت ہے، آئے تطہیر کی ہے. اندازہ لگائیں. کہا اور
کہا جیسے بیٹے اللہ نے حسن اور حسین جیسے تجھے دیے مجھ کو کہا دیے، کہ تیرے بیٹے سردار جنت معصوم امام ہیں. کہا اور کہا اللہ نے تیری ولادت اپنے گھر میں رکھی. اب اندازہ لگا ہے جب محمد ہی کو یہ چیز نہیں تو پھر آدم کیا چیز ہے، پھر کوئی ملک کیا چیز. باقی حافظ جی تو اپنی پوٹلی لپیٹ کے رکھیں. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. اور پھر کہا تیری ولادت اللہ کے گھر میں ہوئی ہے. یہ شرف آدم سے لے کر کسی، مجھ کو یہ شرف کہاں ہے. دوسرا شرف یہ کہ اللہ نے تجھے تلوار عطا کی ذوالفقار. کس کو دی؟ آدم سے لے کے قیامت تک. ذرا سوچئے، یہاں تک دشمن نے کسی نے کہہ دیا کیا وہاں لوہے کا مارکیٹ تھا جو ذوالفقار آئی؟ اگر کسی بزرگ کو کمبل آ سکتی ہے تو علی کو تلوار بھی آ سکتی ہے. اور کمبل صرف اپنے آپ کو ٹھنڈی سے بچانا تھی، تلوار تو پورے دین کو بچانے کے لیے اللہ نے دی تھی. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. بلینکٹ کمبل. میں ایسے 50 پوائنٹ آپ کو بتا سکتا ہوں جو اس کو کہتے ہیں انفرادیت. ہے کسی کے پاس وہ مقام جو علی کو ملا؟ مر کے مر جائے 70 جنم لے لے، علی کی نالین کے دھاگے کی برابری بھی نہیں کر سکتے، علی کے قدموں کی دھول کی برابری بھی نہیں کر سکتے. علی تو علی ہے. آپ سنیے گا میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ بھی کتابوں کی روشنی میں، اپنی طرف سے نہیں. آیت اللہ امینی کا نام سنا ہے؟ کتنوں نے سنا؟ ہاتھ اٹھائیے گا. جنہوں نے اٹھائیے ہاتھ. 2 امینی ہیں، ایک ابراہیم امینی اور ایک آیت اللہ امینی جو محقق ہیں، جیسے شیخ عباس قمی محدث تھے. آغا امینی جنہوں نے الغدیر کتاب لکھی، 11 والٹس ہیں اس کے، 11 جلدیں. اتنے بڑے اپنے زمانے کے ریسرچ کرنے والے محقق کہ آغا امینی کی جو الغدیر ہے اس غدیر کو سامنے رکھ کر بڑے بڑے علماء اپنی کتابیں لکھتے ہیں. سب کچھ ہے اس کے اندر. اس قدر بزرگ عالم کے میں بتا نہیں سکتا. آغا امینی سے پوچھا گیا، آغا امینی میرے پاس کتابیں ہیں، ان کی الغدیر بھی ہے 11 والٹس جلدوں میں. آیت اللہ امینی سے پوچھا گیا کہ آپ وقت کے علامہ، مجتہد، عالم، محقق، ریسرچ کرنے والے، پوری تاریخ اسلام پر، حدیث، آیتوں، قرآن پر آپ کی نگاہ ہے، پورا قریب کنٹرول ہے آپ کو. یہ بتائیے، فارسی میں واقعہ ہے کہ آپ ہمارے اتنے بڑے عالم ہیں، ایران کے تھے آغا امینی، کہ آپ کی نگاہ میں ابوالفضل قمر بنی ہاشم کا مرتبہ کیا ہے، کیا اسٹیٹس ہے عباس کا؟ تو کیا فرماتے ہیں کہ میں عباس کی نالین میں جو دھاگا استعمال ہوتا ہے، آپ میرے جملوں کو ایسے ہی مت جانے دیجئے گا. ایک مجتہد محقق فقیہ کہہ رہا ہے کہ مولا عباس کی جو نالین رہی ہوگی اس کے اندر جو دھاگا استعمال ہوا ہوگا، یہ امینی اس دھاگے کے برابر بھی نہیں ہے. آپ اندازہ لگائیے گا. علی کے غلام جو قمبر ہیں، قمبر کی جو نالین ہے اس نالین کے بھی برابر دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو کون سی ماں نے ایسا بچہ پیدا کیا جو کعبے میں پیدا ہونے والے بچے کا مقابلہ کر سکے؟ کون سی ماں نے ایسا دنیا میں بچہ پیدا کیا جو رسالت کے کاندھوں پر کھڑے رہ کے کعبے کے بت گرائے؟ آج تک پیدا نہیں کرا. یہ دنیا کی غلط فہمی اور خوش فہمی ہے. اسی خوش فہمی میں لوگ چلے گئے اور کہاں کے کہاں پہنچ گئے. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. تو اگر اپنی لائف کو اسلام کے مطابق چاہتے ہیں امیر المومنین کو، تو ہمارے پاس سیرت علی و فاطمہ ہے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری لائف جو اسلام کے مطابق ہو. تو یاد رکھیے، لڑکا لڑکی جب شادی کریں، انتخاب کریں، تو ماں باپ کو بھی عزت دیں، رسپیکٹ دیں. اور جیسے میں نے کل بتایا، میرج جو ہوتا ہے، جیسے لو میرج ہے، کورٹ میرج، میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ عشق، محبت، لو یہ حرام ہے، مگر اسلام کے دائرے میں ہونا چاہیے. قدم جو ہے وہ ریکھا پار نہ کرے، لائن آف کنٹرول کے باہر آپ نہ نکلے. اگر جائز طریقے سے آپ کی ساری چیزیں ہیں تو اسلام اس کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ کتابوں میں اس کی تفصیل ہے. مگر ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہر ایک لڑکی سے آپ محبت نہیں کر سکتے. کم سے کم یہ دیکھیے کہ وہ صاحب ایمان ہے کہ نہیں، وہ مومنہ ہے. ذرا سوچئے، یا تو پھر اسے دائرہ ایمان میں داخل کریے آپ،
اسے دائرے اسلام میں لائیے گا، ورنہ یہ چپتا ہوا مسئلہ ہے سوسائٹی کا کہ ہم کالج میں گئے، جیسا بھی سامنے مسئلہ کھڑا ہوا اور ہم نے نتیجہ یہ ہوا کہ کسی طریقے سے مولانا کو پیش نماز کو گھما پھرا کر اپنا مسئلہ حلال کر دیا، وہ بھی لٹکے گا، آپ بھی لٹکیں گے قیامت میں۔ لہذا کوشش یہ کیجئے گا کہ آپ جس لڑکی سے شادی کریں وہ سیرت میں بھی اچھی ہو، صورت میں بھی اچھی ہو، صاحب ایمان ہو، مومنہ ہو، مسلمان ہو، اور اس کا خاندان، قبیلہ سب کچھ اچھا ہو، اس لیے کہ ماں کے دودھ کا اثر بچے پہ پڑتا ہے۔ یہ امیر المومنین کے اقوال میں ہے، اور اس لیے میں پہلی مجلس میں کہا تھا کہ ماؤں کو چاہیے اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلایا کریں، کہ بہترین غذا بچے کی ماں کا دودھ ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ لائف شروع کرنے سے پہلے جیسے شادی کے مسائل ہیں، اسے پوچھیں علماء سے، معلوم کریں کہ ہم شادی کرنے جا رہے ہیں، ہمیں کیا کیا کرنا ہے، یہ سارا مسئلہ حل کریں۔ اور ایک آج کی مجلس میں چیز لیتے جائیے گا، بہت قیمتی چیز ہے جو فیملی لائف ان اسلام سے تعلق رکھتی ہے۔ چیز بہت آسان ہے مگر کوزے میں سمندر ہے۔ میں آج ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں، دیکھیے دنیا میں ساری چیزیں ہیں لیکن ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہیں۔ جیسے میں نے مولا علی کی مثال دی، انفرادی مقام علی کا، جو علی کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں جو آپ کے پاس ہے وہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ اس کی مثال میں ابھی دیتا ہوں۔ اگر آپ لائف شروع کر رہے ہیں، لڑکا لڑکی ابھی جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی، اور جن کی شادی ہو گئی یعنی شادی والی لائف میں ہے، میرج والی لائف میں، کوشش کیجئے گا آج سے، پوری بکس ہے اس کے اوپر، کہ ہمیشہ آپ باوضو رہیں گے۔ بہت چھوٹی سی بات ہے نا، ہمیشہ آپ باوضو رہیں گے۔ یہ میرا جملہ کتنا چھوٹا ہے، باوضو رہیں گے یعنی باطہارت۔ خدا کی قسم میرے پاس وقت ہو اور میرا ذہن کام کرے، مائنڈ حافظہ، اگر اس پر 5 مجلس پڑھوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وضو کرنے کے فائدے کیا ہیں۔ حکم ہے کہ کھانا مت کھاؤ، پہلے وضو کرو پھر کھانا کھاؤ۔ اللہ نے اپنی عبادت جو سب سے افضل عبادت نماز ہے، اس میں ایڈمیشن لے نہیں سکتے جب تک آپ وضو نہیں کر سکتے۔ یعنی اپنی بارگاہ میں بلایا تو پہلے وضو کرو۔ امام کہتے ہیں کہ کھانا کھاؤ وضو کر کے، تو تمہیں کھانا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ جملے کو لیجئے گا، وضو کر کے کھانا کھاؤ گے تو تمہیں کھانا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد اپنے شکم کے اوپر 7 مرتبہ ہاتھ پھیر کے صلوات پڑھا کریں، درود پڑھا کریں، اور اگر یہ نہیں پڑھ سکتے تو آیات شفا پڑھا کریں جو قرآن مجید میں ہیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ 1 وَفِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ، 2 وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، 3 وَهُدًى وَشِفَاءٌ، 4 اور ساری آیتیں۔ ان آیتوں کو کھانے کے بعد ایسا پڑھتے جائیے پیٹ پر، شکم پر۔ یہ مدرسہ آل محمد کی تربیت ہے، یہ اہل بیت کے در سے لیسن ملتا ہے۔ یہ آیتیں یاد نہیں ہے، بعد میں یاد کر لینا، لکھ لینا، لکھوا دینا۔ تو 7 مرتبہ صلوات تو پڑھ سکتے، تو کہا کبھی پیٹ کی بیماری کی شکایت نہیں ہوگی۔ دوپہر کا کھانا کھا کے لیٹ جایا کیجئے، رائٹ پیر لیفٹ پیر پر رکھ کے، کم سے کم 10 سے 15 منٹ، تو کبھی آپ کو پیٹ کی بیماری کی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ 1400 سال پہلے اہل بیت نے کہا، یہ لائف سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور رات کا کھانا کھانے کے بعد بیٹھیے گا مت، ادھر کھایا، دانت میں کاڑی بھی ہو رہی ہے، نیوز بھی دیکھ رہا ہے، 2 گھنٹے وہی نیند مار رہا ہے مرغے کی طرح۔ نتیجہ کیا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ پیٹ اتنا بڑا ہو جاتا ہے چلنا دشوار، ذرا چلا کے دم لگنا شروع۔ اور زیادہ تر پیٹ ان کا بڑا ہوتا ہے جو پیٹو ہوتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں یا کھا کے بیٹھے رہتے ہیں، یا زیادہ تر مولوی لوگ، مولانا لوگ، یا جو پڑھا لکھا طبقہ ہوتا ہے جو مائنڈ سے کام کرتا ہے، ڈاکٹر، انجینئر، عالم، چونکہ یہ ذہنی کام کرتے ہیں۔ لیکن جو مزدور، قلی، ہاتھ گاڑی، حمال، ہاتھ گاڑی چلاتے ہیں، حمال، بھاگ دوڑ، ان کا پیٹ جلدی نکلتا نہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے، تاکہ یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس میں آپ تھوڑے خوش بھی ہو گئے، لیکن اس کو کبھی باہر مت آنے دیجیے گا۔ یہ بہت ڈینجر مسئلہ ہے ڈاکٹروں کی نگاہ میں۔ کیوں؟ اسی لیے روایت میں 1400 سال پہلے کہ رات کا کھانا کھانے کے بعد کم سے کم تمہیں 40 قدم چلنا چاہیے۔ 40 قدم کی کیوں حد لگائی؟ کہ اس کا مقصد نہیں کہ گن کے 40 قدم ٹیریس پہ چلے کھانا کھانے کے بعد، نہیں، اتنا چل لے۔ کیوں؟ دن میں کھا کے آدمی چلتا پھرتا، بھاگ دوڑ کرتا ہے، رات میں کھایا، نیوز دیکھا، وہیں بستر پہ ڈھیر ہو گیا، تو ذرا اندازہ لگائیے گا پھر۔ اور اتنا رات میں زیادہ مت کھائیے گا۔ شیطان کا چھوٹا حربہ کیا ہوتا ہے؟ وہ زیادہ بہکاتا نہیں، ایک کام کرتا ہے مومن کو بہکانے کے لیے۔ آج شادی کا ریسپشن ہے، اچھی خاصی مرغے کی بریانی خوب کھلا دیا،
اتنا کھا لیا، اسے معلوم ہے یہ مزے سے زیادہ کھائے گا تو اس کی صبح کی نماز سستی میں خود بخود قضا ہو جائے گی، زیادہ کھائے گا تو زیادہ نیند آئے گی، زیادہ کھائے گا تو زیادہ پیاس لگے گی۔ دیکھیے امام نے کیا کہا، جو زیادہ کھاتا ہے پیٹ سے زیادہ کھائے چلے جا رہا ہے، اللہ سلامت رکھے قائم چورن کو، اللہ سلامت رکھے پیپسی کی باٹلی کو۔ بھئی زیادہ کھا لیا، ہلڈا کھا لیں گے، چورن کھا لیں گے کسی طریقے، یہ نہیں جانتے کہ یہ پیپسی، یہ فلاں، یہ ٹھنڈا پھنڈا جتنے نام ہیں یہ کتنا نقصان پہنچاتے ہیں آپ کے ہارٹ کو، آپ کے پیٹ کو۔ اگر واقعاً آپ کو ہضمیت کی کوئی چیز استعمال کرنی تو ہرڑ کا استعمال کیجئے، یا پھر بہترین چیز گرم پانی میں لیمبو نچوڑ کر شکر نمک ملا کر اسے استعمال کیجئے۔ آج کے حکیم بیان کرتے، آپ کہیں گے ابھی آپ سب کچھ بیان کر رہے تھے، آگ جہنم، اب حکیم بن گئے۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ تو شیطان روایت میں کیا ہے روایت میں سنیں کہ آدمی جب زیادہ کھانا کھاتا ہے تو اسے زیادہ پیاس لگتی ہے پانی کی۔ مرغا کھا لیا، مچھلی کھا لی، بریانی کھا لیا، ریسپشن میں، نیاز میں، کہیں بھی کھچڑا، کھٹی ٹکاریں آ رہی، یہ ہو گیا، پرابلم ہو گیا، دنیا بھر کے مسائل۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ پیاس بھی لگتی ہے کھانے کے اوپر زیادہ، کھانا زیادہ کھائے گا تو پانی زیادہ پیے گا، امام کہہ رہے ہیں، اور جب زیادہ پانی پیے گا تو بلغم بنے گا، کف بنے گا، اور جب کف بنے گا تو کف پورے جسم میں 2 جگہ بناتا ہے۔ امام نے کہا، آج ڈاکٹر کیا کہتے ہیں آپ پوچھئے، کف جو ہے بلغم 2 جگہ اپنی جگہ بناتا ہے، یا تو دماغ میں یا تو سینے میں۔ سینے میں بنایا تو ہارٹ پرابلم شروع ہو جائے گا، بھاپ ہے نا، اور دماغ میں بنا دیا اور سینے میں دونوں جگہ، تو پھر بچہ لیسن پڑھتا جائے گا، اسے کچھ یاد نہیں ہوگا۔ کتنا اچھا پوائنٹ امام نے دیا۔ کیا ہوتا ہے پھر جو لیسن پڑھتا ہے، حدیث، آیت، لیسن، اسکول کا، کالج کا سبق، پھر وہ یاد نہیں ہوتا۔ لہذا ایک کھانے نے کتنے نقصان کھڑا کر دیے، زیادہ کھانے نے۔ اس لیے امیر المومنین نے کہا کہ تم بیمار نہیں ہوں گے اگر 2 لقمے کی بھوک کو باقی رکھ کے دسترخوان سے اٹھ جاؤ۔ ذرا توجہ کا مقام ہے، اور کھانے کے اوپر فوراً پانی نہ پیے۔ سارے لائف کے مسائل ہیں کہ فیملی لائف ان اسلام، ہم اسلام میں کیسی لائف گزریں، ہر طریقے سے اسلام گفتگو کرنا چاہتا ہے آپ سے، مگر ہم دینے والا کوئی چاہیے اور کوئی لینے والا چاہیے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی لائف کو قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہمیں گزارنی ہے۔ تو آج ایک چیز لیتے جائیے گا اور مجلس ختم کر رہا ہوں کہ ہمیشہ باوضو رہیے گا۔ یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ وضو کیا ہے، طہارت کا ذریعہ ہے۔ طہارت کے کتنے ذریعے ہیں اسلام میں؟ بظاہر 3، وضو، غسل اور تیمم۔ یہ 3 چیزیں آدمی جب کرے گا، جس کی جو تکلیف ہوگی تبھی مصلی پر آئے گا۔ غسل واجب ہے تو غسل کرے گا، وضو کرے گا، اور اگر وضو نہیں کر سکتا، سردی ہے، بدن کے لیے مضر ہے، بخار ہے، پانی نہیں ہے، تو اب کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ یہ طہارت کے 3 ذریعے، اور ظاہر سی بات ہے ان تینوں میں آدمی مومن مسلمان زیادہ تر کیا کرتا ہے؟ وضو کرتے رہتا ہے۔ لہذا ہمیشہ باوضو رہیے گا۔ اس کا میں پروف دیتا ہوں، بہت سارے پروف ہیں۔ وقت کے بہت بڑے عالم، یہ بالکل فیملی لائف ان اسلام سے تعلق رکھتی ہیں یہ چیزیں۔ وقت کے بہت بڑے عالم، اگر آج جو وقت کے عالم ہیں، آیت اللہ سستانی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ ناصم مکارم شیرازی، آیت اللہ وحید خراسانی، آیت اللہ بشیر حسن نجفی، بہت سارے مجتہد ہیں نجف میں، عراق میں، سیریا میں۔ انہیں یہ علم و کمال، تقوی، پرہیزگاری کہاں سے ملتی ہے؟ ایسے ہی اپنے وقت کے ایک بہت بڑے عالم، ان کا نام تھا آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری۔ ذرا توجہ سے سنیے گا، شیخ مرتضی انصاری کتنے بڑے عالم تھے، اپنے وقت کے اتنے بڑے عالم تھے یہ کہ انہوں نے اس زمانے میں جو کتاب لکھی، جو بکس لکھی عربی میں، کون سی کتاب؟ اس کا نام کیا ہے؟ رسائل اور مقاصد۔ کتاب کا نام رسائل مقاصد، جیسے قرآن، نہج البلاغہ، اصول کافی، من لا یعذر الفقی، بحر الانوار، مفاتیح الجنان، ایسے انہوں نے اس بکس کا نام رسائل اور مقاصد، وہ شیخ انصاری نے لکھی، مرتضی انصاری نے۔ وہ کتاب انہوں نے اپنے زمانے میں لکھی۔ مجمع توجہ سے سنیں میری بات کو، میں تڑپ کے پڑھ رہا ہوں۔ اور وہ کتاب جو انہوں نے شیخ مرتضی نے لکھی، رسائل اور مقاصد، وہ کتاب ان کی لکھی ہوئی آج نجف اشرف اور ایران کے قم کے لیسن میں شامل ہے۔ جب آج کا آپ کا بچہ وہ کتاب کا ایگزام دیتا ہے، وہ کتاب پڑھ کے پاس ہوتا ہے، تب جا کر وہ حجت الاسلام، ثقت الاسلام، علامہ اور صاحب امامہ بن کے آپ کا عالم بنتا ہے۔ بتائیے
اس کتاب کو ایگزام دے کے پڑھ کے آج بڑا عالم بنتا ہے تو جس نے لکھا ہوگا وہ کتنا بڑا عالم ہوگا. بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں آپ کے مائنڈ میں. تو اس زمانے کے لوگوں نے, آپ نے اس زمانے میں جو لوگ تھے انہوں نے پوچھا, شیخ انصاری سے پوچھا, مرتضیٰ انصاری سے, کہ آقا آپ اتنا علم آپ کے پاس, کمال, زہد و تقویٰ, پرہیزگاری کہاں سے آئی؟ اس کمال کی منزل تک آپ پہنچے, اسٹیٹس اتنا اونچا, علم و فضل, زہد و تقویٰ. تو کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیں فیملی لائف ان اسلام کا یہ سوال مجھ سے مت پوچھو کہ میں علم کی ڈگری تک, کمال کی, تقوی کی, خوف خدا کی, جو بھی کمال ہے, یہ سوال میں کیسے پہنچا, یہ سوال تم میری ماں سے پوچھو, میری ماں سے جا کے سوال کرو. لوگ شیخ مرتضیٰ انصاری کی ماں کی خدمت میں پہنچے اور سوال کیا, مادر انصاری یہ بتاؤ کہ تمہارا بیٹا, آپ کا بچہ شیخ مرتضیٰ انصاری علم و تقوی, پرہیزگاری, اس قدر ہائی گریڈ, اس قدر اتنا بڑا عالم کیسے بنا, اتنا زہد و تقوی, علم و کمال, کیا کیا آپ نے اس کی پرورش میں, اس کی تربیت میں, اس کی لائف میں, ایسا کیا کیا ہے آپ نے؟ ہمیں بھی تو کوئی فارمولہ بتائیں. تو کیا کہتی ہے شیخ انصاری کی ماں کہ جیسے ایک سچی مسلمان عورت, مومنہ عورت اپنے بچے کو پالتی ہے ویسے میں نے اسے پالا, حلال غذا کھلایا, پاک غذا کھلایا, اسی تربیت کی. کہا نہیں, کوئی تو ایسا انوکھا کام آپ نے اس کی پرورش میں کیا ہوگا, کوئی الگ فارمولہ ہوگا, ہے نا بھئی. مجھے دوا کا ریئیکشن ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کو نہیں ہوتا, کوئی تو ٹیبلٹ ہوگا. بتائیے وہ ٹیبلٹ آپ ایم ڈی اے کون سا کھاتے ہیں چپکے سے؟ کوئی تو کھاتے ہوں گے. اس لیے کہ بڑے بڑے آپریشن کرتے ہیں, آپ کو کچھ نہیں ہوتا. میں ذرا کسی کا خون کٹتا ہوا انگلی دیکھتا ہوں تو میرا دل دھڑ دھڑ کرنے لگتا ہے. ضرور آپ کچھ کھاتے ہو, فارمولہ مجھے بھی دیجیے. بس لوگوں نے کہا نہیں, شیخ انصاری کی ماں سے ایسے ہی کہا, کوئی تو فارمولہ ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں نا واقعے کو کہ کون سا فارمولہ ہے؟ کوئی زندگی کی ایسی الگ ادا ہوگی جو آپ نے اس بچے کے شیخ مرتضیٰ کے ساتھ کی ہوگی. انہوں نے سوچا کہ ہاں ایک چیز تھی. کہ کیا؟ جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں کہا کہ ماں کو چاہیے, مستحب ہے اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے, کم سے کم 21 مہینے تک. تو شیخ انصاری کی ماں کیا کہتی ہے؟ ہاں, میں نے انصاری مرتضیٰ کی پرورش میں جب میں اسے دودھ پلا رہی تھی تو میں نے ایک طریقہ اختیار کیا تھا. وہ طریقہ میں نے کبھی ناغہ نہیں کیا, قضا نہیں کیا. کہ کون سا فارمولہ طریقہ تھا؟ میں نے, مادر انصاری نے کہا, شیخ انصاری کی ماں نے, کہ میں نے مرتضیٰ کو کبھی دودھ نہیں پلایا 2 سال تک جب تک میں نے وضو نہیں کر لیا. میں نے پہلے وضو کیا, پھر میرے بچے مرتضیٰ انصاری کو وضو پہ دودھ پلایا. اگر ایک عام ماں, ایک عام عورت ظاہری طہارت وضو کے ذریعے اگر ایک بچے کو, عام بچے کو دودھ پلا کے آگے بڑھائے تو وہ اپنے زمانے میں با کمال بن جاتا ہے. تو میں کچھ کہہ رہا ہوں مجمع سے, پھر کیا کہنا جن کی مائیں اپنے دودھ میں ولایت علی پلاتی ہیں, دودھ میں عزائے حسین پلاتی ہیں, جن کے ماں باپ پاک لقمے سے پرورش کرتے ہیں. اب جملے کو پلٹ کر کہہ دوں کہ جب ایک عام عورت عام بچے کو اگر ظاہری طہارت دے تو کمال مل سکتا ہے, تو پھر اس بچے حسین کا کیا کہنا جس کی ماں بھی طیب و طاہرہ, باپ بھی طیب و طاہر, نانا بھی طیب و طاہر, خود بھی طیب و طاہر, اولاد معصومین امام سب طیب و طاہر, اور ایسی طہارت اہل بیت کے پاس کہ کوئی اور سرٹیفکیٹ نہ دے, خالق سرٹیفکیٹ عطا کرے. صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. کہ پروردگار آئے تطہیر میں ان کی طہارت کا اعلان کر رہا ہے. لہذا یہ طہارت کو اپنائیے گا, یہ لائف کا ایک حصہ ہے ہمارے. اور بس آخری جملہ میں نے زحمت ختم کی کہ طہارت, اس پر گفتگو ہوگی. اور یہ جملہ لیجئے گا اور دل ہی دل میں صلوات پڑھیے گا اس جملے پہ کہ دنیا کی پراپرٹی بہت کچھ ہے, میراث ہے, پیسہ, دولت, بینک اکاؤنٹ, لیکن تم واحد کمیونٹی ہو پورے ورلڈ میں کہ طہارت کسی کی میراث نہیں ہے سوائے شیعان اہل بیت کے. کہیں پر طہارت نظر نہیں آتی سوائے آپ کے مسلک کی, کیونکہ اللہ نے آپ کے رہبروں کو طیب و طاہر بنایا. قدم قدم پر ہمارے مذہب میں طہارت اور نجاست کے مسئلے. لہذا لائف آف اسلام اگر گزارنی ہے
تو زندگی میں لائف میں طہارت کا خیال رکھیے گا، کیونکہ جو طہارت سے نہیں بچتا روایت میں فشار قبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایسے طیب و طاہر پاک و پاکیزہ رہبر دیے، ان کے مطابق ہماری لائف ہونی چاہیے۔ اور حسین جب مدینے سے چلے ہیں تو یہ سارے اسلام کے احکام کو بچانے کے لیے چلے ہیں، تاکہ قیامت تک آنے والی نسلیں اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے۔ جب روکنے والوں نے حسین کو روکا تو جواب میں حسین نے اتنا ہی کہا، میں اپنے نانا اور بابا کے راستے پر جا رہا ہوں، اور یہ کہا کہ میری نیت صرف نیکی کی ہدایت اور زمانے کو برائی سے بچانا ہے، اور تیسرا جملہ یہ کہ میری آخری منزل صرف موت ہے، اور چوتھا جملہ کہ شہادت جس کے لیے میں پیدا ہوا ہوں وہ مجھ کے ملک مل کے رہنی ہے۔ اور پانچواں فقرہ کیا تھا مولا حسین کا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم سب چلے جاؤ، میں تم کو سب کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیوں؟ سب سے کہا، حتیٰ کہ اپنے بھائی عباس سے بھی کہہ دیا، مولا قمر بنی ہاشم سے بھی حسین نے کہا بھیا تم بھی چلے جاؤ، اولاد سے اصحاب سے سب سے کہا جاؤ، مگر اللہ رے کیسے بھائی، کیسے بیٹے، کیسے ساتھی، چراغ بجھانے پر بھی کوئی جانے کو تیار نہیں۔ کیوں؟ حسین نے کہا کہ سنو، یہ تمہارے دشمن نہیں ہیں، یہ میرے قتل پر آمادہ ہیں۔ اور کیا فقرہ ہے میرے مولا حسین کی مظلومیت کا، مقاتل میں فقرہ ہے یہ جملہ، یہ سینٹنس۔ حسین کہہ رہے ہیں کہ سنو، آخر ایک جملہ یہ کہ اگر میں چیوٹی کے بل میں بھی پناہ لے لوں، میں چیوٹی کے بل میں بھی چھپ جاؤں تو یہ ظالم مجھے وہاں سے نکال کر بھی قتل کر دیں گے، اس لیے کہ یہ میرے قتل پر آمادہ ہے۔ اگر میں قتل نہیں ہوتا تو پھر یہ اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہوں گے، اور اگر میں ان کے سامنے ہوں اور قربانی دے کے شہید ہو جاتا ہوں تو ان کا مشن ناکام ہوگا، اور اگر یا تو میں بیعت کر لوں تب یہ کامیاب ہو جائیں گے، یا پھر میں زندہ رہوں اور شہید نہ رہوں تو یہ کامیاب رہیں گے۔ لہٰذا یہ میری شہادت چاہتے ہیں تاکہ یہ من مانا اسلام دنیا تک دیتے۔ اور نتیجہ یہ ہوا، جیسا کہ میں نے سارے مصائب آپ کے سامنے رکھے، کہ حسین 4 شعبان کو مکہ سے نکل گئے۔ منزل پر مسلم کی شہادت کی خبر کے بعد زہر قین سے ملاقات ہوئی، اور زہر قین کو مسلک عثمانی سے حسین نے لے لیا نہیں، زہر چلے آئے، آگے بڑھے تو وہب عبداللہ کلبی کو لے لیا، اب پھر حسین آگے بڑھے تو منزل زبالہ کے قریب پہنچے، منزل ذو حشم پہ پہنچے۔ اب یہی منزل پہ حر نے حسین کا راستہ روکا۔ حر کون ہے؟ حر ابن یزید ریحائی، یزیدی فوج کا کمانڈر ہے حر۔ 1000 سپاہیوں کے ساتھ حسین کا راستہ روکنے کے لیے آ گیا۔ مقاتل نے لکھا کہ حسینی قافلے میں تکبیر کی صدا بلند ہوئی۔ کیوں؟ مولا نے پوچھا کیوں تکبیر کی صدا بلند کیا آپ نے؟ تو کسی نے کہا مولا ہمیں کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی اونچے اونچے درخت ہیں، کھجور کے درخت، خرمے کے درخت۔ حسین نے کہا نہیں، یہ لشکر یزید ہے جو ہمارا راستہ روکنے کے لیے آ رہا ہے۔ اور جیسے حسینی قافلہ قریب ہوا تو کیا دیکھا؟ حر 1000 سپاہیوں کے ساتھ حسین کے سامنے آ گیا۔ پورا مقاتل میں نہیں پڑھ سکوں گا، وقت نہیں ہے۔ عزادارو صاحبان دل ہیں آپ، سینے میں دل ہے، تصور شرط ہے، محرم کی تاریخیں گزر رہی ہیں، حسین کی مظلومیت کو نگاہوں میں رکھیے گا۔ پشت رسول کا سوار ہے حسین، کتنا نام میں مظلومیت ہے، خدا کی قسم کہ نام لیتے ہی رونا آتا ہے، جیسے کہ روایت میں ہے۔ جیسے حر کے لشکر نے راستہ روکا، اور حر کا لشکر پیاسا ہے، مقاتل لکھتے ہیں اگر حسین لشکر حر کو 1000 سپاہیوں کو پانی نہ پلاتے کربلا پہنچنے سے پہلے تو حر کے ساتھ پورے 1000 یزید کے سپاہی تڑپ تڑپ کے مر جاتے۔ اب ذرا سوچئے گا، یہ حسین کی مظلومیت ہے، کردار ہے، کیریکٹر ہے، اسے کیا کہیں گے؟ کہ علم امامت سے جانتے ہیں کہ کل یہ پانی کو تڑپائیں گے، قطرے قطرے کو ہمیں تڑپائیں گے، لیکن امام سب کو پانی پلا رہے ہیں۔ اور تاریخ نے لکھا پیاسے لشکر کو پانی پلایا، اور یہاں تک کہ نماز کا وقت ہوا ظہر کا۔ حسین کا جو مؤذن تھا حجاج بن مسروق،
امام حسین کے مؤذن کا نام ہے۔ حجاج بن مسروق نے اذان دی، ابھی حسین کربلا نہیں پہنچے، اقامت ہوئی، حسین نے ایک فقرہ کہا، حر تو اپنی نماز جماعت الگ برپا کرے گا یا اپنے سپاہیوں کے ساتھ فرزند فاطمہ کی اقتداء میں نماز پڑھے گا؟ تو حر کیا کہتا ہے؟ فرزند رسول ہم آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ حسین نے نماز پڑھائی، حر اور اس کے سپاہیوں نے نماز پڑھی۔ اس سے مقاتل کے ان واقعات سے یہ ملا کہ کربلا میں جو حسین کو شہید کر رہے تھے وہ کون تھے؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کون تھے۔ سب نے نماز پڑھی، یعنی معلوم یہ ہوا کہ نماز فائدہ نہیں پہنچائے گی، نماز تمہیں جنت میں نہیں ڈالے گی، جیسے میں نے کہا کہ تم مومن ہو جب تک تمہارا عمل صحیح نہیں ہوگا۔ ورنہ نمازی کربلا میں تھے مگر امام وقت کو نہیں پہچان رہے تھے، تو اللہ ان کی نمازوں کے ساتھ ان کو جہنم میں ڈال رہا ہے۔ اب حر نے نماز پڑھ لی، نماز ختم ہوئی، حسین نے اکبر عباس کو حکم دیا قافلے کو آگے بڑھائیں۔ جیسے ہی حسین گھوڑے پہ بیٹھے اور قافلے کو چلنے کا حکم دیا، حر جو 1000 سپاہیوں کا سردار ہے فوراً امام مظلوم کے سرکار کے گھوڑے کی لجام پر حر نے ہاتھ ڈال دیا اور راستہ روکا۔ مقاتل نے بہت کچھ لکھا، میں ضروری باتیں رکھ رہا ہوں۔ جیسے ہی لگام کو پکڑا حر نے راستہ روکا۔ کوئی معمولی گستاخی نہیں ہے یہ، امام وقت کون ہوتا ہے اس کو آج تک کوئی عالم سمجھا نہیں سکا۔ اتنا سمجھ لو کہ خدا کے بعد رسول اور امام کے اختیار میں پوری کائنات ہوتی ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، وہ ہوتا ہے امام۔ اگر امام کہتے دن ہے تو ہمیں دن ماننا ہے، اگرچہ ہمیں رات نظر آئے، تب جا کر ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا کہ ہم امام کو امام مانتے، اس لیے کہ امام کون ہے؟ نور خدا ہے، حجت ہوتا ہے زمین پر، اللہ کی حجت، جو کہتے وہ پتھر کی لکیر۔ حر نے گستاخی کی، لجام فرس پہ ہاتھ رکھا۔ آپ بتائیں، تاریخ نے لکھا عباس نے تلوار پہ ہاتھ رکھا جیسے حر نے گستاخی کی۔ قمر بنی ہاشم نے اپنی تلوار پہ ہاتھ رکھا، معمولی بات نہیں ہے۔ حسین نے عباس کو روکا، کہا نہیں عباس، جنگ کی شروعات آل محمد کبھی نہیں کرتے، اور ایک جملہ صرف کہہ دیا جو تاریخ میں سنہری حروفوں میں ہے۔ حسین نے حر کو کیا کہا؟ جیسے ہی گھوڑے کی لگام پر حسین کے گھوڑے کی لگام پہ ہاتھ رکھا، حسین نے کہا حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے کہ تو نے محمد کے بیٹے علی کے فرزند کا راستہ روکا، تیری یہ مجال، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اتنا جملہ حسین نے کہا تو جواب میں حر کہتا ہے، جو عرب کا بہادر سپاہی تھا، حر کیا کہتا ہے جواب میں امام وقت کو، سرکار کو، شہید اعظم کو، کہ فرزند فاطمہ، اگر آپ کی ماں فاطمہ نہ ہوتی تو میں بھی جواب میں یہی جملہ کہتا، مگر میں خاتون جنت کی بیوی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتا۔ عزادارو، کیا جملہ ہے امام کا، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے کہ تو نے حسین کا راستہ روکا۔ کیا اثر کر گیا حر پہ؟ حر نے جواب میں کیا کہا؟ مولا فرزند رسول، اگر آپ کی ماں معصوم عالمین نہ ہوتی، فاطمہ نہ ہوتی بنت رسول، خاتون جنت نہ ہوتی، تو میں بھی یہی دہراتا۔ جواب میں کہہ تو گیا لیکن فوراً سوچنے میں مجبور ہو گیا، اللہ میں نے کس کا راستہ روکا؟ یہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ فاطمہ کا لالا جسے فاطمہ نے چکیا پیس کر پالا، بس تڑپنے لگ گیا۔ آرے حر، تجھے فاطمہ کا خیال ہے؟ فاطمہ سب سے زیادہ جسے چاہتی ہے، تجھے اس کا خیال نہیں۔ عزادارو مجبور ہے، حکم سے ابن زیاد کے مجبور ہے، اور ایک مرتبہ حسین کا راستہ روکے ہوئے حسین کو کربلا میں لے کر پہنچا، اور حسین کا قافلہ 2 محرم کو کربلا میں پہنچا۔ میں نے مجلس ختم کی، می پولیس ڈپارٹمنٹ لا آبھاری آہت आणि आम्ही सहकार करू। हे पोतीचे जे 10 दिवस है, اور جو اطراف کے لوگ ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ تمہیں رسول کا واسطہ ہے جن کا تم کلمہ پڑھتے ہیں کہ اگر بیان میں 10-5 منٹ دیر ہو جائے تو ہمارے لیے نہیں، رسول اللہ کے لیے ہمیں 10 منٹ کا ٹائم دیجئے گا، اہل بیت کے لیے، اللہ کے لیے۔ اگر کسی اس بات سے کسی کا دل دکھتا ہے تو میں سب کی طرف سے معافی مانگوں۔ ادھر حسین کربلا میں پہنچے، آپ مائک کی آواز رکھیے گا، میں پولیس سے مراٹھی میں بات کروں گا کہ اگر حسین کربلا میں پہنچے 2 محرم کو، فرات کے کنارے خیمے لگائے گئی، اور یہاں تک خالی اتنا سن لیجئے گا
کہ حسین جب کربلا میں پہنچے تو مقاتل نے لکھا کہ حسین نے ایک نہیں 7 گھوڑے بدلے. 7 گھوڑے بدلے ہیں حسین نے. 7 گھوڑے بدلنے کے بعد بھی گھوڑے آگے نہ بڑھے. تو امام نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا مولا اسے نینوا کہتے ہیں. حسین نے کہا اس کا اور بھی تو نام ہے. حل لہا اسم آخر, اس کا دوسرا بھی تو نام ہے. کہا مولا اسے نینوا کے علاوہ شط فرات بھی کہتے ہیں. کہا نہیں اس کا اور ایک نام ہے. دیکھیے واقعہ بننے کے لیے امام سب جانتے ہیں. کہا اور ایک نام ہے. کسی نے کہا مولا اسے کرب و بلا کہتے ہیں. کربلا, کرب کی جگہ بلا کی جگہ, کرب و بلا. کرب یعنی بے چینی, بلا مصیبت کی جگہ. کہاں جیسے ہی کربلا کا نام سنا تو فوراً کہا صحیح کہا میرے نانا اور بابا نے. کہا یہاں سواریاں اتار دو, خیمے لگا دو فرات کے کنارے, اور ایک جملہ کہا جو آپ کے رونے کے لیے کافی. ہاں ہونا محیط رحال ہونا. کیا کہا حسین نے؟ ہاں ہونا محیط رحال ہونا, وہ ہاں ہونا مقام و قبور ہونا. ارے یہی تو وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے نصب ہوں گے. یہی تو وہ جگہ ہے جہاں ہماری قبریں بنیں گی. یہی تو وہ جگہ ہے جہاں ہمارے اولاد شہید ہوگی. ارے ہمیں قیامت تک اب یہیں آباد ہونا ہے. ایک مرتبہ حسین نے دنیا کی بے وفائی پر مرثیہ پڑھا. زینب نے رونا شروع کیا. حسین کی زندگی میں حسین کا قافلہ رونے لگا. حسین نے سب کو خاموش کیا. عزادارو وقت گزرتا رہا. ایک مرتبہ حسین نے آواز دی کہ یہاں کے زمینداروں کو بلاؤ, جن کی یہ زمین ہے ان کو بلاؤ. لوگوں نے کہا یہ زمین قبیلے بنی اسد والوں کی ہے. کہا بلاؤ انہیں, ہم ان سے یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں, یہ پلاٹ یہ زمین. قبیلے بنی اسد کے لوگوں کو بلایا گیا. حسین نے کہا ہم یہ زمین خریدنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا حسین یہاں آباد مت ہوئیے گا آپ, یہاں پر کوئی نبی اور اس کا وسیع سکون سے نہ رہ سکا. کب مرضی پروردگار یہی ہے. 60,000 درہم میں بنی اسد سے حسین نے زمین خریدی, اور پھر پوری زمین انہیں ہبا کر دی تھوڑی سی رکھنے کے بعد. اور 3 شرطیں رکھی کہ دیکھو جب ہماری لاشیں پڑی رہی تو تم دفن کر دینا, جب ہمارے زائر آئے تو انہیں ہمارے قبروں کے نشان بتا دینا, اور جب ہمارا زائر آئے تو اسے 3 دن مہمان رکھنا. عزادارو اتنا کہنے کے بعد حسین نے عجب جملہ کہا, اے بنی اسد کی عورتوں تم ادھر آؤ. اگر تمہارے مرد ہمیں دفن نہ کر سکیں, اگر تمہارے مرد ہمیں ابن زیاد کے خوف سے مٹی نہ دے سکے, تو تم اپنے عورتوں سے کہا تم اپنے مردوں کو غیرت دلانا کہ وہ آ کے ہمیں دفن کریں. اور عورتوں کے بعد بچوں کو بلایا, اے بنی اسد کے بچوں, اگر تمہارے ماں باپ اللہ ابن زیاد کے خوف سے ہمارے لاشوں کو دفن نہ کر سکے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا, ایک ایک مٹی خاک ہمارے لاشوں پہ ڈال دینا, تاکہ محمد کے نواسے کا لاشا بے گورو کفن نہ پڑا رہے. ارے میں کہوں گا فاطمہ کے لال تیرا لاشا 3 دن تک بے گورو کفن پڑا رہا, اور بعد میں سید سجاد نے بنی اسد کی مدد سے اپنے بابا کے لاشے کو سپرد خاک کیا. قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب اللہ رحمۃ اللہ علیہ. مومنین ماتم حسین ذرا اعلان کرنا ہے, اعلان شالو کرنا, اعلان کرنا. مومنین کل سے مجلس ٹھیک 8:45 سے 9 بجے شروع ہوگی, لہذا کوشش کیجئے. آج آپ نے دیکھا کہ مائک کا پرابلم ہے. اب مجھے نہیں معلوم, دنیا گانوں کی آواز سنتی ہے, میوزک کی آواز سنتی ہے, دنیا بھر کی شور تماشے سنتی ہے, لیکن جب ذکر حسین ہوتا ہے, یہ اچھی بات ہوتی ہے, تو لوگوں کو پرابلم ہوتا ہے. لہٰذا آپ کل سے جلدی آئیے گا تاکہ ہم 9 بجے کریکٹ مجلس شروع کر دیں اور انشاءاللہ 10 بجے ختم کر دیں.